دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہے، دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہے، عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے، دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہے، عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے۔ بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر، بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر، آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے، آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔ آئیے میں پھر ایک بار نادھی کے لیے اپنے ساتھیوں میں بہت خوبصورت آواز کے مالک حضرت مولانا مطیع الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ان سے گزارش کروں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے، یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے، کوئی بھی شہر مدینے سے خاص تھوڑی ہے، یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے، کوئی بھی شہر مدینے سے خاص تھوڑی ہے، نبی کی نعت کی لذت میرے وجود میں ہے، نبی کی نعت کی لذت میرے وجود میں ہے، میری زبان میں یوں ہی مٹھاس تھوڑی ہے، میری زبان میں یوں ہی مٹھاس تھوڑی ہے۔ جناب حضرت مولانا مطیع الحق صاحب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت پاک پیش کرنے سے قبل حضرات کو بتاؤں کہ آپ آج میری آواز پہ نہ جائیے، بس جتنی دیر آپ حضرات کو سنا سکوں گا سناؤں گا، لیکن بس جو سناؤں گا اس احساس کو، ان جذبات کو اپنے دل کے اندر پرونے کی کوشش کیجیے، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسلی وہیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسلی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ ایسا دیکھیے گا سارے تصورات ہیں، ابھی سے لے کر کے واپسی آنے تک سارے تصورات ہیں اور سب اسی میں دیکھیے گا۔ شعر سماعت فرمائیں۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسلی کیفیت دل نشین رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا، جو وہاں جاتا ہے، جا کر کے جو بھی اپنے جو کام انجام دیتا ہے، ان سارے کاموں کو جو اپنے تصورات میں لیتا ہے، دیکھیے گا کہ اللہ وہ صلاۃ سکون آخری رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی
جبیں رہ گئی. یہ شعر بطور خاص سماعت فرما لیں. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم گئی وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی. جب یہاں سے روانگی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، جو ایک واقعی اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے نصرت اور مدد کا جو معاملہ ہوتا ہے، یقیناً وہ قابل بیان ہے، سننا بھی چاہیے، اس کو بیان بھی کرنا چاہیے. شعر کے اندر ہے، دیکھیے گا، اس کو سماعت فرما لیں. پڑھ کے مسلم من اللہ فتح القریب، پڑھ کے مسلم من اللہ فتح القریب. جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی، بے بسی زندگی کی رہ گئی. آخری شعر ہے. زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش مہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی. دل وہی رہ گیا، وہی رہ گئی، خاموشی کرتے اپنی. بہت خوب ماشاءاللہ، بہت شاندار کلام سنا رہے ہیں حضرت محمد الحق صاحب. اور اس سے بھی خوشی کی، اس سے بھی مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرت محمد الحق صاحب انشاءاللہ 27 ستمبر اسی مہینے کی 27 تاریخ میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کرے اور ہم سب کو قبول کرے. یہ واقعی کلام پڑھ رہے تھے تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ کاش یہ جا رہے ہیں، ساتھ میں اللہ پہ ہمارا بھی انتظام کر دیتا. یہ حقیقت ہے. ایک شاعر نے ایک راستہ نکالا ہے، وہ راستہ کیا، میں شعر پڑھتا ہوں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. وہ راستہ یہ ہے کہ چکر نہ حج کمیٹی کے، کاٹوں نہ کوٹ کے. ڈاکٹر صاحب، چکر نہ حج کمیٹی کے، کاٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے. چکر نہ حج کمیٹی کے، کاٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کے سپورٹ کے. اللہ میرے جسم میں 2 پر لگا دے تو، اللہ میرے جسم میں 2 پر لگا دے تو، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے.